پھر ہم نے دین کو اختیار کیا، اللہ مدد فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر روایات میں آتا ہے آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز کے بعد 3 صحابی مسجد کے اندر موجود، آپ نے فرمایا بھی تم گئے نہیں؟ کہا جی یا رسول اللہ بھوک بڑی سخت لگی ہوئی ہے، تو کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے پاس تو صرف 7 کھجوریں ہیں، ایک دسترخوان چھوٹا سا بچھا دیا گیا، تینوں کو بٹھا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب سے اپنے پاس سے 7 کھجوریں نکالیں اور اس دسترخوان کے اوپر ڈال دیں۔ یہ صحابی فرماتے ہیں میں دائیں ہاتھ سے اٹھا کر کھجور کھاتا رہا اور اس کی گٹھلی بائیں ہاتھ میں جمع کرتا رہا، جب میرا پیٹ اچھی طرح بھر گیا ہم تینوں اسی طریقے سے کھاتے رہے، دائیں ہاتھ سے کھاتے رہے، بائیں ہاتھ میں گٹھلیاں جمع کرتے رہے، جب پیٹ بھر گیا تو میں نے اپنی گٹھلیوں کو گنا تو 54 گٹھلیاں تھیں، دوسرے ساتھی نے گنا تو 50 تھیں، اور تیسرے نے گنا تو اس کی بھی 50 تھیں، 154 کھجوریں کھا چکے، اور دسترخوان کو دیکھا تو 7 کھجوریں ویسے ہی موجود ہیں۔ تو اللہ پاک ایسا معاملہ بندوں کے ساتھ اس وقت کرتے ہیں جب بندے بھی اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق لے کر چلنا شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ایک لشکر کو بھیجا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جہاد کے اندر چلے گئے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک بکری ہے، صرف اس کا دودھ پی کر گھر والے گزارا کرتے ہیں، قناعت ہے ان کے اندر۔ آگر یہ نہیں کہا جی میرے تو حالات نہیں ٹھیک میں تو نہیں جا سکتا، یہ نہیں کہا، سیدھے چلے گئے، اللہ کے نبی نے بھیجا، چلے گئے جہاد کے اندر، اور اپنی چھوٹی سی بچہ بھی گھر میں نہیں ہے، چھوٹی سی معصوم بچی ہے، اس بچی کو یہ کہہ کر گئے کہ جب شام کا وقت ہوا کرے دودھ کی ضرورت ہوا کرے، چونکہ تم سے تو دودھ نکلے گا نہیں، اس بکری کا کان پکڑنا، اس کی رسی پکڑنا، چھوٹا سا برتن لے لینا، اور صفہ کے اندر جو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ صفہ جو دین کے سیکھنے والے ہیں، ان کے پاس چلی جانا، ان میں سے کوئی اٹھے گا اور تجھے دودھ نکال کر دے دیا کرے گا، وہ دودھ لے کر گھر آ جانا، اس سے تمہارا گزارا ہوتا رہے گا اور میں جہاد کے اندر جاتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی معصوم سی بچی بکری کی رسی پکڑ کر اور چھوٹا سا گلاس لے کر، چھوٹا سا برتن لے کر مسجد نبوی کے اندر پہنچتی ہے، اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے وقت میں پہنچتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا چھوٹی سی بچی ہے، بکری کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہی ہے، بیٹی کیا بات ہے؟ کہا جی ابا جان، میرے ابا جان تو جہاد میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بکری کا دودھ نکلوانے کے لیے مجھے یہ کہہ کر گئے تھے صفہ والے نکال دیں گے، اس لیے لے کر آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا برتن تو بہت چھوٹا سا لے کر آئی۔ کہا یا رسول اللہ بکری اتنا ہی دودھ دیا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بکری یہیں رہنے دو، گھر میں جاؤ اور جو سب سے بڑا برتن ہو وہ لے کر آؤ۔ یہ بچی گئی، سب سے بڑا گھر کا برتن اٹھا کر لائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا دودھ نکالا تو وہ برتن بھر گیا، اور آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں بھی اس کو پیو اور سارے محلے کے اندر بھی اس کو تقسیم کرو۔ ایک واقعہ نہیں ہے، غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا، صحابہ کرام بہت زیادہ پانی کی وجہ سے پریشان ہیں، شدت سے پیاس لگی ہوئی ہے، اور جانوروں کو پلانے کے لیے بھی کچھ نہیں، مشکیزیں بھی خالی ہیں۔ ایک پیالہ لایا گیا، اور اتنا چھوٹا پیالہ جس میں ہاتھ بڑی مشکل سے رکھا جا سکتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا، صحابہ فرماتے ہیں پانی ایسے ابل رہا تھا جیسے کسی چشمے میں سے نکلتا ہو، اور صحابی سے کسی نے پوچھا تم کتنے تھے؟ کہا لو کننا مئۃ الف لکفانا، اس دن تو اللہ کی قسم 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو کافی ہو جاتا۔ ایک پیالہ پانی اونٹوں نے بھی پیا، اور اس میں مشکیزیں بھی بھر لیے، اور 1500 کا لشکر بھی اس سے سیراب ہو گیا۔ اللہ پاک اس آیت شریفہ کے اندر فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر کسی بستی کے رہنے والے ایمان کو اختیار کر لیں گے اور تقوی کو اختیار کر لیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں ان کے اوپر آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ پھر کسی مسلمان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی میرے پاس تو دین سیکھنے کے لیے اس لیے وقت نہیں ہے کہ جی میں تو دکان کے اندر اتنا مصروف ہوں کہ میری تو ساری زندگی دکان کے اندر گزر گئی، ساری زندگی کاروبار کے اندر گزر گئی۔ اللہ برکت دیا کرتے ہیں تو اللہ پاک تھوڑے سے کے اندر ساری زندگی آسانی سے گزار دیں گے۔